السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام لائبہ ہے۔ میں اپنی اماں کے ساتھ لاہور شہر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتی تھی، جہاں پر ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا جو باہر سے دیکھنے میں بالکل ایسے لگتا تھا کہ ابھی یہ گھر کے اندر رہنے والے مکینوں کے اوپر گر جائے گا۔ اس گھر کی حالت بہت خراب تھی، لیکن اس گھر میں رہنا ہماری مجبوری تھی۔ گھر میں ایک کمرہ تھا، اس کی حالت بھی کافی بری تھی، اور ایک باورچی خانہ تھا۔ سیڑھیاں چھت پر جاتی تھیں اور چھوٹی سی چھت تھی جس میں ہم لوگ گرمیوں میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ چھوٹا سا گھر تھا اور یہ گھر ہی ہمارے لیے سب کچھ تھا۔ یہ گھر بھی ہمارا اپنا نہیں تھا، یہ گھر کرائے پر تھا اور باقی گھروں سے کچھ سستا مل رہا تھا، اسی لیے اماں نے یہ گھر لیا ہوا تھا۔ میں تو بچپن سے ہی اس گھر میں رہ رہی تھی، بہت سالوں سے ہم لوگ اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ یہاں کے مالک کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے، وہ مہینے بعد آتے تھے، گھر کا کرایہ لے کر چلے جاتے۔ کبھی کبھار تو وہ گھر کا کرایہ بھی نہیں لیتے تھے اور ہم لوگ ایسے ہی اس گھر میں رہ رہے تھے۔ ویسے بھی اس گھر کا کرایہ کچھ زیادہ نہیں تھا، 3,000 میں یہ چھوٹا گھر ہم لوگوں کو کرائے پر ملا ہوا تھا، اور اسی بات کی میری اماں کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ اتنے سستے میں یہ گھر ملا ہوا تھا۔ بچپن میں تو میں اس پرانے سے گھر میں گزارا کر رہی تھی، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی ویسے ویسے مجھے یہ گھر بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں اماں سے یہی کہتی تھی کہ ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کر کسی اچھے گھر میں رہنے لگیں، لیکن چونکہ ہمارا کوئی کمانے والا نہیں تھا، اسی لیے یہیں پر رہنا ہماری مجبوری تھی، کیونکہ میرے ابا کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور میری اماں نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ میری اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، وہاں سے جو تنخواہ ملتی تھی اس سے گھر کا کرایہ اور دوسرے اخراجات پورے ہوتے تھے، جبکہ کھانے پینے کا سارا سامان اماں اسی گھر سے لے آتی تھی۔ وہ کافی امیر لوگ تھے اور انہوں نے کبھی بھی اماں کو کھانے پینے کا سامان لانے سے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں۔ اسکول کی پڑھائی میں نے زیادہ نہیں کی تھی، 5 جماعتیں پڑھنے کے بعد میں نے خود اسکول چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی مجھے پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق تھا۔ گھر میں رہتے ہوئے میں نے ساتھ والی خالہ سے سلائی سیکھی تھی اور گھر میں بیٹھ کر لوگوں کے کپڑے سلائی کر دیتی تھی۔ اماں کا ارادہ تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ کام پر لے کر جایا کریں گی، لیکن میں یہ کام کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں گھر میں بیٹھ کر لوگوں کے کپڑے سینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس طرح سے گھر گھر جا کر جھاڑو پوچھا کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں اماں کو بھی منع کرتی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ کام نہیں کریں گی تو ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ اگر اماں کسی اور جگہ کام کرتی تو وہاں سے ہمیں کھانے پینے کا سامان نہ ملتا۔ منگلے میں کام کرنے کا یہ فائدہ تھا کہ اماں کھانا وہیں سے لے آیا کرتی تھی اور جو تنخواہ ملتی تھی ان پیسوں سے دوسرے اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ بہت ساری چیزیں میں اپنا دل مار لیا کرتی تھی۔ سلائی کے پیسوں سے میں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کر لیتی تھی۔ میری اماں اپنی تنخواہ میں سے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیتی تھی۔ کبھی میں ان سے پیسے مانگ لیتی تھی تو وہ یہی کہا کرتی تھیں کہ اتنے اخراجات ہیں، ایسے میں وہ میری کوئی بھی فرمائش پوری نہیں کر سکتی۔ اماں سے انکار سن کر میں چپ ہو جاتی اور کوئی بات نہ کرتی۔ میں اماں سے یہی کہا کرتی تھی کہ وہ مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی میری پسند کی کوئی بھی چیز لا کر مجھے نہیں دی۔ آج تک جو بھی میں نے کپڑے پہنے تھے وہ لوگوں کے دیے ہوئے ہی پہنے تھے۔ جو چیز بھی مجھے ملتی تھی وہ استعمال کی ہوئی ملتی تھی۔ اماں بنگلے سے چیزیں لے آتی تھیں، وہی چیزیں میں استعمال کرتی تھی۔ کبھی بھی میں نے اپنے لیے کوئی اچھی اور کوئی نئی چیز نہیں خریدی تھی۔ یہاں تک کہ میری سلائی کے پیسے بھی اماں اپنے پاس رکھتی تھیں اور یہی کہا کرتی تھیں کہ میری شادی کے لیے پیسے جمع کر رہی ہیں۔ میں بھی خاموشی سے سارے پیسے ان کے حوالے کر دیتی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ میں اور کیا کر سکتی تھی۔ ساتھ والے گھر میں میری سہیلی رہتی تھی۔ میرا اس کے گھر کافی آنا جانا تھا، جبکہ اس کا بھائی مجھے اچھا لگتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اچھی بات یہ تھی کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ میں نے اماں سے یہی کہا کہ وہ اسی سے میری شادی کروا دیں، مگر اماں نے میری بات نہ سنی اور نہ ہی آگے انہوں نے کبھی سننی تھی۔ میں انہیں یہی بات کہتی رہتی تھی اور وہ میری اس بات کو نظر انداز کر دیتی۔ یہی کہتی تھیں کہ ابھی وقت آیا، جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ میری عمر 17 سال ہو گئی تھی، مگر میری اماں ابھی تک میری شادی کرنے کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ انہوں نے تو جیسے اس بات کو بھلا ہی دیا تھا۔ میری سہیلی، اس کا بھائی دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا اور مجھے پسند بھی کرتا تھا، مجھے بھی وہ اچھا لگتا تھا، مگر اماں میری اس سے شادی کروانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ آخر اماں کو اس میں کیا برائی نظر آتی ہے۔
وہ مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جانے کے لیے بھی راضی کرنے کے لیے ہر وقت لگی رہتی تھیں، مگر میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ اس طرح سے بنگلوں پر جا کر کام کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ جیسے ہی میری عمر 18 سال ہوئی تھی تو اچانک سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ میں جب بھی کھانا کھاتی تو میرے پیٹ میں درد ہونے لگتا۔ اماں نے مجھے ایک دوائی لا کر دی تھی جو کہ شاید ان کے پاس پہلے سے ہی موجود تھی۔ میں نے وہ دوا بھی کھائی، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ شروع میں تو میں نے یہی سمجھا کہ کچھ دنوں تک خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسی چھوٹی موٹی بیماریاں اور تکلیفیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن یہ صرف میرا وہم ہی تھا۔ کچھ دن انتظار کرنے کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میرے پیٹ کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اماں جلدی کبھی کسی چیز پر پیسے نہیں لگاتی تھی۔ اگر کوئی بیمار ہو بھی جاتا تو اماں گھر سے ہی کوئی نہ کوئی دوائی اٹھا کر دے دیتی تھی، اور اس بار بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی میں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے ایک دن اپنے کام سے چھٹی کی تھی اور مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ اماں مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، جبکہ وہاں جا کر جو بات ہم لوگوں کو سننے کو ملی تھی اس نے مجھے اور اماں ہم دونوں کو حیران کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے دوا دینے کے بجائے عجیب سے لہجے میں اماں سے یہ کہا کہ اب اس کا جو بھی رشتہ ہے ہاں کر دینا اور اس کی شادی کر دینا۔ شادی ہو گئی تو اس کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر نے یہ بات کیوں کی تھی، مگر خیر جو بھی تھا، اماں مجھے گھر لے آئی تھی اور اماں نے ویسا ہی کیا۔ انہوں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ اب میرے لیے جو بھی رشتہ آئے گا وہ اس پر ہاں کر دیں گی۔ اس واقعے کو تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ میرے لیے ایک امیر گھر سے رشتہ آیا۔ اماں بہت خوش تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ بہت امیر ہیں، ایسے میں وہاں جا کر میں عیش کی زندگی گزاروں گی۔ میں بھی اس رشتے کے بارے میں سن کر خوش ہو گئی تھی، لیکن جب مجھے یہ بات سننے کو ملی تھی کہ لڑکا گونگا ہے تو میں نے فوراً اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اماں سے یہی کہا کہ میں کبھی بھی اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی، مگر اماں کا کہنا تھا کہ اس ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ میرا جو بھی پہلا رشتہ ہے اماں فوراً میری شادی وہاں کر دیں۔ اماں کا کہنا تھا، اور ویسے بھی یہ امیر لوگ ہیں، وہاں پر میں اچھی زندگی گزاروں گی۔ اچھا تھا کہ لڑکا کچھ بولتا نہیں تھا، ایسے میں مجھے اس کی کوئی باتیں بھی برداشت نہیں کرنی پڑیں گی۔ اماں کچھ بھی کہہ لیتی، کچھ بھی سمجھا لیتی، مگر میں اس رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ مگر میرا انکار اماں نے سننا ہی کب تھا۔ انہوں نے اپنی مرضی کرنی تھی اور اپنی مرضی سے انہوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا تھا، اور تھوڑے ہی دنوں میں اس امیر گنگے لڑکے سے میری شادی زبردستی کروا کر مجھے رخصت کر دیا۔ لیکن قیامت تو تب ٹوٹی جب شادی کی رات ایک بوڑھا آدمی کمرے میں آیا۔ یہ وہ تو بالکل بھی نہیں تھا جس کی تصویر اماں نے مجھے دکھائی تھی۔ وہ تو دیکھنے میں ایک نوجوان لڑکا تھا، جبکہ اب یہاں پر میرے سامنے جو میرے شوہر کے روپ میں موجود تھا وہ ایک 60 سال کا بوڑھا آدمی تھا، اور میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہ بول بھی نہیں رہا تھا۔ اماں نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا تھا؟ مجھے بار بار یہی بات پریشان کر رہی تھی۔ آخر میری اماں نے میرے ہی ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا، جبکہ میں نے اپنے سامنے کھڑے اس بوڑھے آدمی سے یہی کہا تھا کہ میں اس رشتے کو بالکل نہیں مانتی، کیونکہ میری ماں نے اور سب نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا، دھوکے سے یہ شادی کروائی تھی۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کمرے سے جاتی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہیں روک دیا اور اپنے کمرے میں لگی ایک گھنٹی بجائی تو ایک ملازمہ کمرے میں چلی آئی۔ اس آدمی نے اشارے سے اسے کچھ کہا اور وہ ملازمہ میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ اس نے ایک کمرے کے اندر لا کر مجھے چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ وہاں پر ایک بوڑھی خاتون موجود تھیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اب میں اس گھر سے کہیں نہیں جا سکتی، اور جب تک وہ چاہے گی میں اس گھر میں ان کی غلام بن کر قید رہوں گی، اور جب ان کا دل کرے گا تو مجھے اس قید سے آزاد کر دیں گے۔ اس کے بعد میں اپنی زندگی گزار سکوں گی۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ اسے مجھ سے بس وارث چاہیے، میں انہیں ایک بیٹا دے دوں تو پھر اس کے بعد وہ مجھے یہاں سے جانے دیں گی، مگر میں اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی، نہ ہی ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار تھی۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے میں جا کر اپنی ماں سے اس بارے میں بات کروں گی اور کبھی بھی یہاں پر واپس پلٹ کر نہیں آؤں گی، جبکہ اس عورت کا کہنا تھا کہ اپنی ماں سے میں اس بارے میں کیا بات کروں گی، میری ماں کو ساری حقیقت معلوم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک ایسی حقیقت مجھے بتائی تھی جس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔
اس کا کہنا تھا کہ میری ماں نے خود میرا سودا اس کے ساتھ طے کیا ہے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے میری ماں کو ڈھیروں پیسے دیے ہیں، اور وہ میری ماں کو یہ بات پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی کچھ عرصے کے لیے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ جیسے ہی انہیں وارث مل جائے گا وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ میں اس کی اس بات پر بالکل بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میری ماں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو انہوں نے مجھ سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ لڑکا ہے، اور اب میرے سامنے کچھ اور ہی کہانی کھل کر آئی تھی، جبکہ اس بوڑھی عورت کا کہنا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس نے میری ماں کو فون ملایا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ میں خاموشی سے اپنی ماں کی باتیں سنتی رہوں۔ جب میری اماں فون پر اسے یہی کہہ رہی تھی کہ اب ان کا میرے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گی۔ انہیں ان کی رقم مل گئی تھی، اور اب اگر انہیں اور پیسوں کی ضرورت ہوگی تو وہ مانگ لے گی۔ اور اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ میری ماں نے خود ہی میرا اس آدمی کے ساتھ سودا کیا ہے۔ لیکن آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میں مانتی تھی کہ ہم لوگ غریب تھے اور غربت میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ اماں اپنی اولاد کو اس طرح سے کسی امیر آدمی کے ہاتھوں بیچ دیتی۔ وہ آدمی بھی اب وہیں پر آ گیا تھا، جبکہ میں اسی بات پر حیران تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ میرا شوہر زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے آیا تھا، جبکہ میں اس کے ساتھ بالکل آنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اماں سے ایک مرتبہ ملنا چاہتی تھی اور ان سے جاننا چاہتی تھی کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا۔ میری شادی کو کچھ دن گزرے تھے اور میرے پیٹ کا درد بھی بالکل ٹھیک تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس ڈاکٹر نے اماں سے وہ سب کیوں کہا تھا، اور اس کے پیچھے کیا کہانی تھی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے جب میں حاملہ ہو گئی۔ میرے شوہر اور ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ اب سے میں اپنی آزادی کے دن گننا شروع کر دوں، کیونکہ بہت جلد میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں گی۔ اسی دوران میری اماں بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا اور ان سے یہی کہا کہ ساری حقیقت مجھے معلوم ہو گئی ہے، انہوں نے جان بوجھ کر امیر آدمی سے پیسے لینے کے لیے میری شادی اس کے ساتھ کروا دی تھی۔ تو اماں کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑے وقت کی بات ہے، اس کے بعد میں گھر واپس آ جاؤں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں کا کہنا تھا کہ اس کے بعد ہم لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ہم جو اتنے سالوں سے غربت کی زندگی گزار رہے تھے، اب ہم لوگ بھی ایک اچھی اور خوبصورت زندگی گزاریں گے۔ مگر اس خوبصورت زندگی کو گزارنے کے لیے میری ماں نے میرا کتنا نقصان کیا تھا، اس کی بھرپائی کون کرتا؟ میری ماں نے اپنے سکون اور اپنے آرام کے لیے میری عزت کا بھی خیال نہ کیا، اور خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی بیٹی کا سودا کر دیا۔ اماں سے میری اس بارے میں زیادہ بات نہ ہوئی تھی اور اماں گھر واپس چلی گئیں۔ میں کیسے بھی کر کے اس ڈاکٹر سے دوبارہ ملنا چاہتی تھی جس نے میری اماں کو یہ مشورہ دیا تھا۔ میں اس کی وجہ جاننا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اور پھر ایک دن اسی طرح سے میرا شوہر مجھے ہسپتال لے کر گیا، تو وہاں پر اچانک سے میری نظر اسی ڈاکٹر پر جا کر ٹھہر گئی تھی جس کے پاس مجھے اماں لے کر آئی تھیں اور جس نے انہیں میری شادی کا مشورہ دیا تھا۔ میں اپنے شوہر سے کوئی بہانہ بنا کر اس ڈاکٹر کے پاس گئی، اور پھر جب میں نے اسے ساری سچائی پوچھی تھی تو ایک بہت بڑا راز میرے اوپر کھلا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے میری اماں نے کہا تھا۔ اماں نے اس کے بدلے میں انہیں پیسے دیے تھے۔ میرے پیٹ میں درد صرف ایک ایسی دوائی کی وجہ سے ہوتا تھا جو میری اماں میرے کھانے میں ڈال دیتی تھی، جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر جب میری اماں مجھے یہاں پر لے کر آئی تھیں تو انہوں نے اسے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ وہ میرے سامنے صرف یہی کہیں کہ اب جو بھی رشتہ آئے اماں اس سے میری شادی کروا دیں، اور اس نے ویسے ہی کہا تھا، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کا میری شادی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اگر میں وہ دوا کھانا چھوڑ دیتی تو میں بالکل ٹھیک ہو جاتی، اور اب مجھے کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ میری ماں نے میری شادی کروانے کے لیے سارا ڈرامہ کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ وہ ویسے بھی تو میری شادی کروا سکتی تھیں، تو ایسے میں انہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے کیسے بھی کر کے اس راز کو جاننا تھا کہ میری اماں آخر کیا چاہتی تھیں اور کس لیے یہ سب کچھ کر رہی تھیں۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ انہوں نے پیسے کے لیے سب کچھ کیا ہے، لیکن اب مجھے یہ بات بھی سمجھ آ گئی تھی کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی اور مقصد بھی تھا جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا اور مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے اسی دھوکے میں رکھا تھا کہ وہ اس ڈاکٹر کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی ہیں، جبکہ یہاں آ کر مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ سب کچھ میری اماں کے کہنے پر ہوا تھا۔ میں بری طرح سے الجھ گئی تھی۔
کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ، اور کون کس کے لیے یہ سب کچھ میرے ساتھ کر رہا تھا۔ اسی دن میں نے اپنے شوہر سے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنی اماں سے ملنا ہے، کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اب وہ میری تھوڑی تھوڑی بات ماننے لگا تھا، اور پھر اس نے میرے کہنے پر مجھے میری اماں کے گھر بھیج دیا۔ میں اس کے ساتھ اماں کے گھر آ گئی تھی، اور میں نے کھل کر اماں سے اس بارے میں بات کی تھی، کہ ان سے یہی پوچھا تھا کہ انہوں نے یہ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کس لیے بولا تھا، وہ مجھ سے کیوں یہ سب کچھ چھپا رہی تھیں اور یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھیں۔ میری بات سن کر وہ پہلے خاموش ہو گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ مانتی ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، اور اس ڈاکٹر کو بھی جھوٹ بولنے کے لیے انہوں نے کہا تھا۔ وہ خود میرے کھانے میں ایسی چیزیں ملاتی تھیں جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد رہتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ میں ان کی مرضی کے مطابق شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو وہ بھی مجھے بتانے کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے مجھ سے اور میری ماں سے بدلہ لیا تھا۔ میری ماں تو وہی تھی، وہ میری کس ماں کی بات کر رہی تھی، جب ان کا کہنا تھا کہ وہ میری سگی ماں نہیں ہے، بلکہ وہ میرے ابا کی پہلی بیوی ہیں۔ ان سے شادی کے بعد میرے ابا کو میری ماں سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے میرے ابا نے دوسری شادی میری اماں سے کر لی۔ میری ستیلی ماں میں سے میرے ابا کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے میرے ابا نے میری ماں سے شادی کر لی، کیونکہ میرے ابا ان سے محبت کرتے تھے اور کچھ اولاد بھی وجہ تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میں ان کی زندگی میں آئی، اور اس وقت میری ستیلی ماں نے موقع دیکھ کر میری ماں کے کھانے میں زہر ملا دیا، اور میری اماں ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کے چلے جانے کے بعد میرے ابا نے مجھے میری ستیلی ماں کے حوالے کر دیا تھا۔ میری ستیلی ماں کا کہنا تھا کہ وہ میرے ابا سے بہت محبت کرتی تھیں، لیکن میری ماں نے انہیں ان سے چھین لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھیں، لیکن میرے ابا کو کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھیں، اسی لیے انہوں نے میری ماں کو میرے ابا کی زندگی سے نکال دیا تھا، اور ابا کی خوشی کے لیے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وہ اب تک میرے ساتھ جھوٹی محبت جتاتی آ رہی تھیں، انہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ وہ مجھے جب بھی دیکھتی تھیں تو انہیں میری ماں کا چہرہ دکھائی دیتا تھا، اور پھر ان کے اندر بدلے کی آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ میرے ابا کے انتقال کے بعد انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، اور گھروں میں کام کر کے اپنا گزارا کرتی تھیں۔ اس وقت انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ میری شادی کسی امیر آدمی سے کروا دیں گی، اس کے بدلے میں اس سے ڈھیروں پیسے لے گی تاکہ ان کی زندگی سنور سکے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا بدلہ پورا ہو سکے۔ وہ میری ماں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی، لیکن میری ماں سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے میرا استعمال کیا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اب جب میں اپنی قسمت پر روں گی تو انہیں سکون ملے گا، کیونکہ میری ماں میرے رونے پر بے سکون ہوگی، اور میری ماں کی بے سکون ہی انہیں سکون دے گی۔ ان کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر میں حیران تھی کہ وہ کیسے یہ سب کچھ اتنی آسانی سے کہہ سکتی تھی۔ میں تو انہیں ہمیشہ اپنی ماں سمجھ کر عزت دیتی تھی اور ان کا احترام کرتی تھی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ رکھے یا پھر بچہ ہونے کے بعد مجھے چھوڑ دے اور گھر سے نکال دے، میں جہاں بھی جاؤں انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں ان کے پیسے مل گئے تھے، اور اب وہ اپنی باقی کی زندگی سکون سے اور عیش سے گزارے گی۔ اتنا بڑا سچ جاننے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی، کیونکہ اس گھر میں رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے اسی زندگی کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا، اور اپنے آپ کو قسمت کے سپرد کر دیا تھا۔ جو کچھ بھی اب میری زندگی میں ہونا تھا وہ سب کچھ مجھے قبول تھا، اور میں ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی، اور یہیں پر میں نے خاموشی سے رہنا شروع کر دیا۔ وقت اسی طرح گزرتا جا رہا تھا، اور اس دن کے بعد سے میری اماں سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ نہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھیں، اور نہ ہی میں ان سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ اور پھر میرا بیٹا اس دنیا میں آیا۔ سبھی لوگ اس بات کو لے کر بہت خوش تھے۔ میں خوش تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ فکر ستائے جا رہی تھی کہ مجھے اس گھر سے نکال دیا جائے گا، اور میرے پاس دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب تو اماں کا گھر بھی نہیں رہا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیا تھا، اور وقت اسی طرح سے گزرنے لگا تھا۔ جب میرا بیٹا 1 سال کا ہوا تو اس وقت میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اب وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا، اور بیٹے کو بھی اپنے پاس رکھے گا۔ میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا سکتی ہوں۔ میرے شوہر نے اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر دی تھی، کیونکہ اسے اس کا وارث مل گیا تھا، اور اب میری کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بہت جلد مجھے طلاق دے دے گا اور اس گھر سے بھی نکال دے گا۔ میں چپ ہو گئی تھی، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔
اور پھر ایک دن اسی طرح میری ساس اور میرا شوہر گھر سے باہر نکلے تھے۔ وہ کسی کام کے سلسلے سے باہر جا رہے تھے، جبکہ میں اور میرا بیٹا ہم لوگ گھر پر ہی موجود تھے۔ وہ لوگ صبح کے نکلے تھے اور شام ہونے کو تھی، ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر ایک ایسی خبر ملی تھی جو کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میری ساس اور میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس حادثے میں دونوں ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ وہ لوگ جو مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتے تھے خود اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور اب میری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ پوری جائیداد میرا شوہر پہلے ہی میرے بیٹے کے نام کر چکا تھا۔ ایسے میں اب یہ پوری جائیداد میری اور میرے بیٹے کی تھی۔ کوئی بھی ہمیں چاہ کر بھی اس گھر سے نہیں نکال سکتا تھا، اور نہ ہی اس جائیداد سے بے دخل کر سکتا تھا۔ میری زندگی سے ساری پریشانیاں ختم ہو گئی تھیں، اور میں حیران رہ گئی تھی کہ کس طرح سے میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی تھیں۔ میں اس گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے لگی تھی، اور اب مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ جبکہ میری ماں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تھی تو وہ دوڑی چلی آئی تھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور یہی کہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بہت عرصہ گزارا ہے، لیکن میں اس عورت کے لالچ سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ خود غرض عورت تھی، اور اب جب کہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، اس نے اپنے سارے پیسے کسی آدمی کو دیے تھے، کیونکہ وہ اپنے لیے ایک بہت اچھا گھر خریدنا چاہتی تھی۔ اس آدمی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور سارے پیسے لے کر بھاگ گیا تھا، اور اب وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اس لیے وہ ہمارے پاس چلی آئی تھی، لیکن مجھے اس عورت کی فطرت کا علم ہو چکا تھا۔ اس لیے میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ میرے گھر میں اور میری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس عورت نے میری ماں کی جان لی تھی اور اس سے بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، میں اسے کیسے معاف کر سکتی تھی؟ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں گئی اور کہاں نہیں۔ شاید اس نے دوبارہ سے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ میری زندگی سنور گئی تھی۔ میرے پاس سب کچھ تھا، دولت تھی، اور میں اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ اور پھر ایک دن اسی طرح سے میری ملاقات اپنی سہیلی کے بھائی سے ہوئی تھی، جسے میں پسند کرتی تھی۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اسی لیے اس نے کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کی تھی۔ آج بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے میں نے بھی شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میں نے صبر کیا تھا، اور میرے صبر کا مجھے یہ صلہ ملا تھا کہ آخر میں مجھے ہر چیز مل گئی تھی۔ میں جس سے محبت کرتی تھی وہ انسان بھی مجھے مل گیا تھا، اور دولت بھی مل گئی تھی، اور اب ہم لوگ ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے میرے بیٹے کو بھی قبول کر لیا تھا، اور اسے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کا ستیلا باپ ہے۔ اور جن لوگوں نے مجھ سے سب کچھ چھیننے کی کوشش کی تھی، آج وہی لوگ خالی ہاتھ تھے۔ اور ایک بات میں اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کچھ دینا چاہتا ہے تو کوئی بھی اس سے کچھ چھین نہیں سکتا۔ کسی انسان کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں، یہ فیصلہ اوپر والا کرتا ہے۔ کسی انسان کے اختیار میں نہ تو کسی کا کچھ دینا ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی سے کچھ چھیننا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔